فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو ایک ذمہ دار بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، کہ ہر آدمی اپنے ماتحت کا ذمہ دار ہے۔ ہر انسان اگر وہ باپ ہے تو وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے اگر وہ مدرس ہے تو جو اس کے ماتحتی میں جو بچے آتے ہیں وہ ان کا ذمہ دار ہے۔ یا خاندان کا کوئی بڑا آدمی ہے تو پورے خاندان کا ذمہ دار ہے۔ یا کوئی پورے گاؤں کا سیاسی لیڈر ہے تو وہ پورے گاؤں کا ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی بڑے شہر کا یا ملک کا ذمہ دار ہو تو اس کی ماتحتی میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ ان سب کا ذمہ دار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر جتنے لوگ اس کی ماتحتی میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے بارے میں اس ذمہ دار سے سوال کریں گے۔ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اگر ذمہ داری میں کوئی کوتاہی ہے یا ذمہ داری میں سستی ہے، کاہلی ہے، یا مکمل طریقے سے ذمہ داری ادا نہیں کی گئی تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں پر سوال ہوگا۔ اگر ہم ایک گھر کے ذمہ دار ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ہمارے گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، بیوی بچے ہیں، والدین ہیں، بھائی بہن ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم ان کی مکمل ذمہ داری ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، ہم ان کی مکمل کفالت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا اسی طریقے سے وہ شریعت کے مطابق اگر زندگی نہیں گزار رہے ہیں یا کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں یا اسی طریقے سے شریعت کے خلاف کوئی کام کر رہے ہیں، ہم اس کو روکتے ہیں یا نہیں روکتے، ہم ان کو اس چیز سے دور رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، یہ ہماری جو گھر کا بڑا ذمہ دار ہے یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کوتاہی ہوتی ہے یا ہم اس میں نظر اندازی کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں اور اس پر روک ٹوک نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر ہم مجرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہم سے سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تمہاری رعیت میں اتنے لوگ تھے، تمہارے گھر کے اندر، تمہارے خاندان کے اندر، تمہارے گاؤں کے اندر، تمہارے شہر کے اندر کھلا برائی ہوتی تھی، شریعت کے خلاف کام ہوتے تھے اور اللہ کی ناراضگی کے جو کام ہے وہ سب لوگ کرتے تھے، آپ ان کے ذمہ دار تھے، آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے جو آدمی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے، اگر اس کے اندر طاقت ہے، اس کے اندر قوت ہے، اللہ نے اس کو اتنی صلاحیت دی ہے تو اس کا سب سے پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی صلاحیت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے تو دوسرا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اس کو اپنی زبان سے روکے۔ اتنا بھی نہیں کر سکتا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اتنا بھی نہیں کر سکتا تو اب اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دل سے اس کو کم سے کم برا سمجھے۔ اور وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔
اگر دل کے اندر کی برائی نہیں ہے اس کام کی، شریعت کے خلاف جو بھی کام کسی بھی درجے کا ہو، کسی بھی لائن سے ہو، اگر ایک ایمان والے کے دل میں جو اس کو اپنی زبان سے نہیں روک سکتا، اپنی طاقت سے نہیں روک سکتا، اور اس کو دل میں بھی برا نہیں سمجھ سکتا، تو اسلام کے کسی درجے میں نہیں ہے، اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ کم سے کم دل سے اگر اس کو برا وہ سمجھتا ہے تو وہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ تو ہر ایمان والے کو کم سے کم اس کام کی برائی اس کے دل میں ضرور ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں دی ہیں۔ اب اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کی ماتحتی میں جتنے لوگ ہیں وہ ان کی نگرانی کرے۔ اگر کوئی کام وہ شریعت کے خلاف کرتا ہے تو اس پر روک ٹوک کرے، اور ظاہر ہے کہ جتنے بھی گھر کے بڑے ہوتے ہیں ان کو کم سے کم اتنی طاقت ہوتی ہے، اتنی قوت، اتنی صلاحیت اور اتنا دبدبہ ان کا ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر کوئی غلط کام ہو تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک سکتے ہیں۔ گھر کا بڑے آدمی جو باپ ہوتا ہے یا دادا ہوتا ہے، اس کو کم از کم اتنا اس کی حیثیت ضرور ہوتی ہے کہ اس کام کو وہ اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، گھروں کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو اس کا مالک بنایا ہے، یا ان کا انتظام کرنے کی جو حیثیت رکھتی ہے وہ عورتیں ہیں، اور جو گھر کے باہر کے کام ہیں، روزگار ہے، معاشی اعتبار سے جو بھی ذمہ داریاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو دی ہے۔ لیکن اسلام ابھی تقریباً 40-50 سال قبل آپ جائیں تو آج کی جو حالت ہے 40-50 سال پہلے کی وہ حالت نہیں تھی، اور اس سے پہلے کی جو حالت ہے جب اسلام کا آغاز ہوا، اس سے جو پہلے کی حالت تھی، اسلام سے پہلے کی جو حالت تھی وہ انتہائی نازک حالت تھی۔ اس دور کے اندر کوئی امتیاز نہیں تھا، اس دور میں تو نکاح کے بھی کئی قسمیں تھیں آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، اور ایک طریقہ یہی تھا جو اس وقت ہے۔ تو آپ علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ علیہ السلام کو جب رسالت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ان تینوں طریقوں کو ختم کیا، اور جو اس وقت نکاح کا طریقہ رائج ہے اس کو برقرار رکھا۔ اس کے اندر ایک نسب کی حیثیت ہے، اس کے اندر اختلاط نہیں ہے، اس کے اندر عورت کی عزت محفوظ ہے، عفت ہے، اور اسلام نے عورت کو ایک مقام دیا ہے۔ لیکن آج کل اور بہت سے لوگ اور اس کے اندر چند مسلم دانشوران جو کہلاتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو آزادی نہیں دی ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو عورت کو گھر کی قیدی بنا کر کے رکھ دیا ہے، ان کی یہ سوچ ہے۔ لیکن آپ دیکھیں جن ممالک کے اندر عورتوں کو آزادی حاصل ہے وہاں پر ظاہر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ سچا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اگر آپ نے اپنے گھر کے نظام کو درست نہیں کیا، اگر آپ ایک گاؤں کے ذمہ دار ہیں، اگر آپ ایک گھر کے ذمہ دار ہیں، ایک شہر کے ذمہ دار ہیں، اور آپ کی رعیت میں جتنے بھی لوگ ہیں اور آپ وہ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کی شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ کے ہاتھ میں طاقت تھی، قوت تھی، آپ اس کو روک سکتے تھے طاقت سے، اپنے ہاتھ سے، آپ نے نہیں روکا، یا اگر اتنی طاقت نہیں تھی تو زبان سے اس کو روک سکتے تھے، اس کے بعد بھی آپ نے اس کو نہیں روکا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ان سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ سے پوچھ ہوگی، سوال کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر کسی گاؤں کے اندر پوری بستی میں گناہ ہو رہا ہو اور کوئی ایک آدمی مسجد میں بیٹھ کر اور مکمل عبادت میں مصروف ہو،
سجدے کر رہا ہو اور رات دن وہ تہجد اور نوافل پڑھ رہا ہو، اور اس نے جو بستی کے اندر بدکاریاں ہو رہی ہیں، بستی کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں، بستی کے اندر جو شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، اس پر اس کی توجہ نہیں ہے، اور وہ ہاتھ سے اس کو روک سکتا ہے، اس نے نہیں روکا، زبان سے اس کو منع کر سکتا تھا لیکن منع نہیں کیا، اور وہ دل سے بھی اس کو برا نہیں سمجھتا، تو پھر جب بستی کے اندر عذاب آتا ہے تو وہ عبادت کرنے والا مسجد میں بیٹھ کر 24 گھنٹے عبادت کرنے والا بھی اس عذاب کے اندر مبتلا ہوگا۔ اور ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب ایک بستی کے اندر عذاب آیا تو اس بستی کے اندر ایک اللہ والا موجود تھا، اس نے سوال کیا کہ یا اللہ میں تو پوری رات کی عبادت میں لگا رہتا تھا، میرے اوپر عذاب کیوں آیا، میں اس عذاب میں شامل کیوں ہو گیا؟ تو جواب یہی آیا کہ آپ کی بستی کے اندر گناہ ہو رہا تھا، شریعت کے خلاف کام ہو رہا تھا، آپ نے اس کو نہیں روکا، اور آپ نے اس کو ہاتھ سے بھی نہیں روکا، زبان سے آپ روک سکتے تھے نہیں روکا، دل سے بھی برا نہیں سمجھا، تو پھر اس کی وجہ سے اس عذاب کے اندر آپ بھی مبتلا ہوئے۔ اور ہم تو خود اس میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم گھر کے ذمہ دار بن کے ہم اس طرح کے گناہوں میں شامل ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ گناہ کے اندر شامل ہونے والا گویا کہ وہ گناہ کے اندر اس کا معاون بنتا ہے، اس کا مددگار بنتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بینکوں کے اندر سود کا لین دین ہوتا ہے تو جو سود لکھنے والا ہے، اسی طریقے سے جو سود کا رجسٹر لے کر جانے والا ہے، ان سب کی تنخواہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور حرام اس لیے کہا گیا کیونکہ یہ اس گناہ میں معاون اور مددگار بنتا ہے۔ تو ہم بھی کتنے گناہوں میں مددگار بنتے ہیں، کتنے گناہوں میں ہم معاون بنتے ہیں دوسرے کے، اور کتنے گناہوں کا ہم سبب بنتے ہیں۔ ہم اپنی تقریبات میں ان چیزوں کا بالکل لحاظ نہیں کرتے، مخلوط ہم کھانے کھلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے کھڑے ہو کر جو اسٹینڈنگ کھانا ہے اس کا انتظام باقاعدہ کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں بالکل ناجائز ہے۔ یہ تو جانوروں والا طریقہ ہے، حیوان والا، کہ وہ کھڑے کھڑے کھاتے ہیں چلتے ہوئے، کچھ یہاں سے کھا لیا کچھ وہاں سے کھا لیا۔ اب یہ کے اندر چلا آ رہا ہے اور اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہذب کھانا ہے۔ یہ مسلم دانشوران یعنی پڑھے لکھے لوگ جو اس طریقے سے کھاتے ہیں گویا کہ وہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اور جو بیٹھ کر کھاتے ہیں تو مسکین ہیں، وہ غریب لوگ ہیں۔ یہ ہمارا ذہن بن چکا ہے، حالانکہ اصل اسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھائیں۔ جہاں آپ کا 1 لاکھ روپے شادی میں خرچ ہوتا ہے، اگر آپ بٹھا کر کھانا کھائیں اور اسی طریقے سے آپ جو اسٹینڈنگ کھانا ہے وہ کراتے ہیں، تو آپ اگر اس طرح کا دونوں میں کمپیئر کریں گے، مقابلہ کریں گے، تو بٹھا کر کھانے میں جو خرچ آئے گا وہ کم آئے گا بمقابل اس کے جو کھڑے ہو کر کھانے والا۔ اور شریعت کے خلاف بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے، اور جتنے لوگ اس میں شامل ہوں گے سب کا گناہ آپ کے ہاتھ میں بھی جائے گا۔ تو ان چیزوں پر ہمیں ضرورت ہے، اور خاص طور سے یہ نہ سمجھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، آپ اپنی بھی فکر کریں، آپ یہ سمجھیں کہ دوسرے لوگ اس سے شروعات کریں اور دوسرے لوگ ایسا کرتے ہیں آپ چھوڑ دیں دوسرے لوگوں کو، آپ اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ کے گھر میں تقریب ہو، آپ اپنے آپ سے اس کی شروعات کریں۔ ہر آدمی کر سکتا ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کو پابند نہیں بنا سکتے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی ہے۔ آپ کہیں کہ یہ ناجائز ہے، گناہ ہے، میں اپنے گھر کا میرا انتظام ہے، میں جیسے چاہوں ویسے کام کر سکتا ہوں۔ آپ شریعت کے مطابق اپنے گھروں سے ان چیزوں کی شروعات کریں، اور مکمل طور پر جب سے وہ واقعہ پیش آیا ہے احمد آباد کا، اس کے بعد سے مسلسل مسجدوں کے اندر اور اسی طریقے سے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اور جتنی بھی مسلم تنظیمیں ہیں سب کی طرف سے باقاعدہ پروگرام ہو رہے ہیں اس انداز کے کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کی اصلاح ہو۔ لیکن اگر ہم خود ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں۔ ہر آدمی کو اپنا ایک مقصد بنانا ہوگا اپنی زندگی گزارنے کا، تبھی معاشرہ بن سکتا ہے، سبق سکتا ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں پر توجہ نہیں دی تو پھر ظاہر ہے کہ ہم صرف زبان سے کہتے رہیں گے اور ترقی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر خود پہل کریں اور اس کا ارادہ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے۔